بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ 07۔ زکوٰۃ تین چیزوں پر آتی ہے: روپیہ، سونا، چاندی۔ یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ انہیں علمی اصطلاح میں سمن کہتے ہیں، سے میم نون سمن۔ روپیہ یعنی کرنسی نوٹ، اسی میں آپ کے دوسری چیز جو کرنسی نوٹ جیسی چیزیں ہیں، ہمارا روپیہ ہو، ڈالر ہو، پاؤنڈ ہو، سونا ہے، چاندی ہے، ان تین چیزوں کو ملانے سے ہم کہتے ہیں سمن۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سمن پر زکوٰۃ ہے، سونا، چاندی اور کرنسی، ان تین چیزوں پر زکوٰۃ ہے، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر ہے چرائی کے جانور، چوپائے۔ لیکن آج اس وقت دنیا میں غالباً شاید ہی کہیں ہو 99 ساڑھے 99 بلکہ 100% چوپاؤں کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی اور فرض بھی نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ وہ چوپائے تھے جو مفت کے جنگل میں چرا کرتے تھے، اور مالک اپنا کوئی خرچہ چرائی کا نہیں ہوتا تھا۔ تو مفت کی جنگل میں چرنے والے چوپائے بشرطے کہ ایک خاص جو ہے وہ فگر کو پہنچے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ 5 ہیں، 5 اونٹ ہیں، اور وہ مفت کے جنگل میں چر رہے ہیں، اور آپ بھی کچھ کھلا رہے ہیں، لیکن زیادہ ان کا چارہ، ان کی غذا باہر کی ہے، مفت کی جنگل کی ہے، تو ان 5 اونٹوں پر زکوٰۃ آئے گی۔ ان 5 اونٹوں پر کیا زکوٰۃ آئے گی؟ ایک بکری۔ اور اگر آپ کے پاس گائے ہیں تو 40 گائے پر زکوٰۃ آئے گی۔ بکریاں 100 ہیں، 100 پر جا کر ایک بکری کی زکوٰۃ آئے گی۔ یہ سوائم انہیں کہتے ہیں، چوپائے کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں چوپاؤں کی زکوٰۃ بڑے عروج پر تھی، اور مسلمانوں سے اس سے بہت نفع پہنچتا تھا۔ آج ہمارے پاس سینکڑوں بھینسیں، گائے ہیں، لیکن ہم انہیں خود اپنے چارے سے کھلاتے ہیں، اور ان غذاؤں میں اور چارے میں ایسی ایسی چیزیں ملاتے ہیں کہ جس سے اس کا دودھ زیادہ سے زیادہ اترے اور ہم اس کی آگے فروخت کر سکیں، بزنس کر سکیں۔ تو آج جو چوپائے ہیں، چونکہ یہ مفت کے جنگل میں چرنے والے نہیں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، کسی کے پاس چوپائے ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، لیکن وہ اس سے آگے تجارت کر رہا ہے۔ تجارت کے معنی انہیں بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، دودھ وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، انہیں خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ وہ کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ تیسری چیز جو میں عرض کرنی ہے وہ ہے